الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحبني فقد أطاعني ومن أطاعني كان معي في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، ماہ ربیع الاول چل رہا ہے اور آج اسلامی تاریخ کے اعتبار سے 12 ربیع الاول ہے۔ ربیع الاول شروع ہونے سے پہلے ہی آج تیسرا جمعہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کے حیات طیبہ کے کچھ پہلو میں آپ کے سامنے 2 جمعوں سے ذکر کرتا چلا آ رہا ہوں، اور اسی سلسلے سے متعلق آج کی اہم گفتگو ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے مطابق صحیح اخلاص کے ساتھ صحیح نیت سے اللہ تعالیٰ حق بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسمی باتیں کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ وہ باتیں زبان پر لے آئیں جو ہم سب کے فائدے کے لیے اور نفع کی ہوں۔ رسمی باتیں تو آپ سنتے رہتے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، ان باتوں کے کرنے کی اور اس میں وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ باتیں کہ جس سے مجھے بھی نفع ہو اور آپ کو بھی نفع ہو اور ہم یہاں سے کوئی فائدہ اور کوئی سبق حاصل کر اٹھیں۔ ربیع الاول کا جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہر شخص کو پتہ چل جاتا ہے، چاہے وہ اسلامی مہینوں سے وہ واقف ہو، اسلامی مہینوں کے ناموں سے یا واقف نہ ہو، لیکن جیسے ہی ربیع الاول شروع ہوتا ہے پورے ملک کے طول اور عرض میں یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ ربیع الاول شروع ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ربیع الاول جیسے ہی شروع ہوتا ہے جگہ جگہ
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ولادت ہوتا ہے، جس کو میلاد شریف کہتے ہیں۔ جگہ جگہ سیرت النبی کے جلسے ہوتے ہیں، مختلف جگہوں پر شبیہیں بنائی جاتی ہیں، لائٹیں لگائی جاتی ہیں، اور بہت سارے وہ کام ہوتے ہیں جو آپ اس معاشرے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ نشانی ہوتی اس بات کی کہ ربیع الاول شروع ہو چکا ہے۔ بنیادی بات اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے، بہت توجہ کے ساتھ، پوری سنجیدگی کے ساتھ میری معروضات اور گزارشات سننے کی کوشش کیجیے گا، اللہ نے چاہا تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ میں پچھلے جمعوں میں یہ بات عرض کر چکا ہوں، اسی 2 جمعوں میں، کہ اسلام میں اور شریعت میں اور دین میں کسی دن کے منانے کا یا کسی دن کی وفات کا کوئی شرعی حکم نہیں ہے۔ اسلام میں دن منایا نہیں جاتا، اور اگر ہم دن منانے پر آ جائیں، یہ کسی شخصیت کے وفات اور سوگ منانے پر اگر آ جائیں، تو پورے سال میں کوئی دن ایسا نہیں ہوگا کہ جس میں کوئی عظیم شخصیت پیدا نہ ہوئی ہو یا کوئی عظیم شخصیت دنیا سے رحلت نہ کر گئی ہو۔ اسلام ان رسمی چیزوں سے بچتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار دو عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا واقعہ اس روح زمین پر اور تاریخ میں یہ ایسا تابناک واقعہ ہے اور ایسا انوکھا اور منفرد واقعہ ہے کہ اگر اسلام میں کسی کے دن اور کسی کی تاریخ پیدائش بنانے کا اگر اس کی کوئی اصل ہوتی، اس کی کوئی بنیاد ہوتی، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بڑھ کر کوئی اور خوشی کا موقع نہ ہوتا۔ پوری اس دنیا میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ سب سے اعلیٰ اور ارفع، آپ کا دن منایا جاتا۔ اس سلسلے میں آپ مختلف امت کو احکام عطا فرماتے، مختلف ہدایات عطا فرماتے، مختلف رہنمائی آپ ان کی فرماتے، لیکن کوئی ایک بات بھی اس سلسلے میں منقول نہیں ہے۔ اس لیے کہ اسلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو دین اسلام عطا فرمایا، یہ رسومات کے پورا کرنے کا نام نہیں۔ جیسا آپ نے دیکھا ہوگا، کوئی بڑی شخصیت دنیا سے چلی جاتی ہے تو لوگ اس کے دن مناتے ہیں، شمع روشن کرتے ہیں، جی ان کا کچھ دن تذکرہ ہوتا ہے، اس پر مجلس اور محفل منعقد ہوتی ہے، ان کے مناقب اور فضائل بیان کیے جاتے ہیں، ان کی زندگی اور کردار پر روشنی ڈالی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر جب وہ دن گزر جاتا ہے تو ٹائم ٹائم فش، یہی ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے، ہم تو اب تک یہی دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ بس یہ اس دن ذرا سا تھوڑا سا غبارہ ہوتا ہے اور تھوڑی سی ہلچل ہوتی ہے اور ایک ہنگامہ برپا ہوتا ہے، ایک موج و مستی ہوتی ہے، بس اس کے بعد وہ دن گیا ختم۔ اب اگلے سال جب آئے گا پھر دیکھیں گے، پھر کچھ اس میں جدت لے کر آئیں گے، اس میں کوئی نئی چیزوں کا ہم اضافہ کریں گے۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کا جو ذکر ولادت یا آپ کی سیرت پر اگر انسان آپ کی زندگی پر اگر نظر ڈالے اور ان حالات اور واقعات کو اگر اپنے سامنے لائے، تو میرا خیال یہ ہے، میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے، میں ایک طالب علم ہوں، میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ 360 دن ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے چلے جائیں، لیکن آپ کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہے ہی نہیں، آپ کے حیات طیبہ پر روشنی ڈالتے چلے جائیں،
ختم نہ ہو. آپ کے حسن اخلاق کے واقعات بیان کرتے چلے جائیں, زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں, نسلیں ختم ہو سکتی ہیں, لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو تابناک پہلو ہیں, درخشندہ پہلو ہیں, وہ ختم نہیں ہو سکتے. میں اس سلسلے میں ایک بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں. آج ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ میلاد منا رہے ہیں. آپ نہیں منا رہے ہوں گے, ہمارے بھائی منا رہے ہوں گے. میں ایک بات یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی ضرور مناؤ. میرے جملے پر بہت غور کیجئے گا, ذہن میں بٹھائیے گا, فائدہ ہوگا. ضرور مناؤ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانا ایک مسلمان کا حق ہے. اور اگر آپ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی بھی محبت اور تعلق نہیں ہے تو پھر آپ کا ایمان خطرے میں ہے. آپ کا ایمان خطرے میں, اگر آپ کو اتنی بھی حضور سے محبت نہیں ہے. لیکن میرا سوال صرف اتنا سا ہے ایک, کہ جس کے نام پر ہم میلاد منا رہے ہیں اس کو تو منانے کی کوشش کرو. جس کے نام پر ہم میلاد منا رہے ہیں اس کو تو مناؤ. وہ کس چیز سے مانے گا, وہ کس چیز سے راضی ہوگا؟ کیا وہ ان چیزوں سے, ان رسومات سے, ان بدعات اور خرافات سے راضی ہوگا جو ہم کر رہے ہیں؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ایمانداری سے بتائیں, کیا جو کام ہم کر رہے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اور اس عنوان کے تحت, کیا وہ اس سے راضی ہوں گے؟ بات اصل میں یہ ہے کہ ہمیں تو حضور کی زندگی کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. نہ ہم نے حضور کی سیرت پڑھی, نہ آپ کی زندگی کو قریب سے دیکھنے کی کوشش کی. تو میلاد آپ منائیں, کوئی منع نہیں کرتا, لیکن میلاد مناتے وقت یہ پہلو نظر کے سامنے ہمیشہ ہونا چاہیے کہ جس کے نام پر ہم میلاد منا رہے ہیں اس کو بھی منا لیں. وہ تو ہم سے روٹھا ہوا ہے, وہ تو ہم سے ناراض ہے, اس نے تو ہم سے منہ پھیر لیا ہے, اس نے تو ہم سے رخ موڑ لیا ہے. کل قیامت کے دن کس منہ سے ہم اس کے سامنے حاضر ہوں گے کہ ہم آپ کے سامنے یہ سب کچھ کر کر آئے, آپ ہماری شفاعت کر دیں؟ کیا میرا وہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں اسے کر سکتا ہوں؟ جواب نہیں آ رہا آپ کی طرف سے. نہیں. یہ سب کام میں معافی چاہتا ہوں ہاتھ جوڑ کر, یہ سب کام میں اپنے خواہشات کی تسکین کے لیے کر رہا ہوں. مجھے اچھا لگ رہا ہے ایک کام میں کر رہا ہوں, اس کو میں نام کوئی بھی دے دوں, اس کو میں کسی عنوان سے بھی معنون کر دوں, لیکن میرے دل کی تسکین ہو رہی ہے, میری انا کی تسکین ہو رہی ہے, میرے خواہشات کی پیاس بجھ رہی ہے, بس مجھے یہی چاہیے. لیکن یاد رکھیں کہ یہ دین لاوارث دین نہیں ہے, یہ دین اللہ اس کے رسول کا لایا ہوا اور بیٹھا ہوا ہے. اس میں ایک ذرہ برابر کمی اور اضافہ کرنا نہ مجھے اختیار ہے نہ آپ کو اختیار ہے. کسی چیز کا رد و بدل کا اور کسی چیز کی کمی اور پیشی کا ترمیم اور اضافہ کا اختیار اور اتھارٹی کسی کے پاس نہیں ہے. جو دین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آگئے وہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے کامل اور مکمل ہے, اس میں مزید کسی چیز کی گنجائش نہیں. اور اس بات کا اعلان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے لوگوں جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے سب گواہ رہے نا, اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دین عطا فرمایا تھا وہ دین آج مکمل ہو چکا ہے. اب یہ دین مکمل ہو چکا جس میں کسی مزید پیوندکاری کی ضرورت نہیں ہے. وقت کم ہے, میں مختصر سی باتوں کو میں اپنے سمیٹتا ہوں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا وہ دین ایسا ہے کہ اس میں کسی کی یوم پیدائش یا یوم وفات منانے کا کوئی تصور نہیں ہے. ایک بات ذہن میں یہ رہے. دوسری بات یہ کہ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار مختلف طریقوں سے کرتے ہیں, مختلف طریقوں سے کرتے ہیں. میں ان طریقوں پر میں نہیں جا رہا. اگر میں ان طریقوں کی ڈیٹیل آپ کے سامنے میں بیان کرنا شروع کروں تو میری بات رہ جائے گی. اور آج جو اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں شاید اللہ تعالیٰ ان کے دل میں کوئی بات ڈال دے, کوئی بات زبان سے ایسی نکال دے کہ جس سے آپ کو فائدہ ہو. میں اس تفسیر میں نہیں جا رہا, صرف میں اتنی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں
کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، بات سمجھ میں آ گئی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرات صحابہ اس دنیا میں 100 سال رہے. کتنے؟ 100 سال رہے. اور اس بات میں بھی اتفاق ہے، کوئی شخص اس سے اختلاف نہیں کر سکتا کہ حضرات صحابہ کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قلبی تعلق تھا، جو دلی لگاؤ تھا، جو حضرت سے عقیدت اور وابستگی تھی، جو عشق اور محبت تھی حضرات صحابہ کو، پوری دنیا کے محب رسول اور پوری دنیا کے عاشق رسول ایک پلڑے میں کھڑے ہو جائیں اور دوسرے پلڑے میں صرف ایک صحابی کی محبت کو رکھ دیا جائے، برابر نہیں ہو سکتے. اس میں کوئی اختلاف ہے؟ اختلاف ہے بتائیں، میں آج بات کرنے کے موڈ میں ہوں. کوئی ہے اختلاف؟ پوری، میرے جملہ دوبارہ غور کریں، پوری دنیا کے محب رسول، پوری دنیا کے عاشق رسول، پوری دنیا کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر فدا ہونے والے سب کو ایک پلڑے میں کھڑا کر دیا جائے اور رکھ دیا جائے، اور دوسرے پلڑے میں صرف ایک صحابی کے جذبات کو، اس کی محبت کو، اس کے عشق کو، اس کے بالغانہ عقیدت کو جو اسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاصل ہے، رکھ دی جائے. دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یا ہو سکتے ہیں؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ حضرت اس لیے نہیں ہو سکتے کہ حضرات صحابہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اور اپنے رسول کو کیوں مبعوث فرمایا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں. اس مقصد کی تکمیل میں انہوں نے دن رات ایک کر دیا اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا اور اپنی جانوں کی قربانی دے دی. آج آپ مجھے بتائیں، ایمانداری کے ساتھ بتائیں، ایمانداری کے ساتھ، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے باوضو بیٹھے ہوئے سارے، آج ہم یہ ربیع الاول کے نام پر جو کچھ کر رہے ہیں یا جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہوگا، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ یہ اختتام پذیر فرما دیں. بس جب یہ 12 ربیع الاول آتا ہے تو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے اور خدا نخواستہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے. دھڑکا لگا لیتا ہے، ڈر لگا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ یہ سارے معاملات ختم فرما دیں. مجھے آپ بتائیں، آپ لوگوں نے بھی بہت سارے پروگراموں میں، جلسے سیرت النبی میں شرکت کی ہوگی، بہت ساری محفل میلاد میں شرکت کی ہوگی، بہت سے مفتے توڑے ہوں گے، زردہ، بریانی، قورمے، چکن پلاؤ اور خدا جانے کیک اور پتہ نہیں کیا کیا سب نے کھایا ہوگا، یا بہت سے لوگوں نے کھایا ہوگا. ابھی نہیں، بہت پہلے کھایا ہوگا زمانے جاہلیت میں. مجھے آپ یہ بات بتائیں کہ کیا آج تک اس طرح کی محفلوں سے کوئی آدمی اپنی عملی زندگی میں سبق لے کر اٹھا ہے؟ میرا خیال شاید میں غلط کہہ رہا ہوں یا آپ سمجھے نہیں. مثال کے طور پر، فار ایگزامپل، ایک آدمی جو ہے وہ بے نمازی تھا، اس نے جلسے سیرت النبی اٹینڈ کیے، بہت ساری محفلیں میلاد میں وہ گیا، بہت سارے اس طرح کی تقریبات اس نے انجوائے کی، اور اب اس نے یہ تہیہ کر لیا کہ آئندہ میں اپنی زندگی میں سنت پر عمل کروں گا. بتائیں، یا میں پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، اب میں یہ اس بات کا تہیہ اور اس بات کا میں عزم اور ارادہ کر رہا ہوں کہ میں اب آج سے میں نماز پڑھنا شروع کر دوں گا. پہلے میں جھوٹ بولتا تھا، میری زندگی جیسے تیسے گزر رہی تھی، اب میں عزم کرتا ہوں کہ میں آئندہ زندگی میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اس لیے کہ ان چیزوں سے حضور نے منع فرمایا اور آپ کو تکلیف پہنچے گی. کیا ہے کوئی اس طرح کی نظیر؟ پیچھے والے اشارہ نہیں کر رہے ہیں. نہیں ہے میرا خیال، میں نے تو ابھی تک نہیں دیکھا. تو وجہ کیا ہے؟ حضرات صحابہ اور ہم میں فرق یہ ہے کہ حضرات صحابہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کو دیکھ دیکھ کر اپنی زندگی کو اس میں ڈالتے تھے.
حضور کی پسند کیا ہے، آپ کی ناپسند کیا ہے، آپ کس چیز سے خوش ہو رہے ہیں، کس چیز سے آپ ناراض ہو رہے ہیں، کون سی چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہے، کون سی چیز آپ کو اچھی نہیں لگ رہی. یہ میرا مزاج بن جائے، یہ میری طبیعت بن جائے، یہ میری فطرت بن جائے. وہ اس کوشش میں انہوں نے زندگی گزاری. ابو داؤد شریف میں حدیث کی مستند کتاب ہے. ابو داؤد شریف میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ، توجہ چاہیے آپ کی، ابو داؤد شریف میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ، بہت غور سے باتیں سمجھنے کی ہے. ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ حضرات صحابہ کے ساتھ نماز کے بعد ایک راستے سے جا رہے تھے. چنانچہ روایت میں روایات میں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند حضرات صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے. خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرآ قبة مشرفة فقال ما هذه. بہت غور طلب بات ہے. آپ راستے سے جا رہے تھے حضرات صحابہ کے ساتھ، تو آپ نے ایک گنبد والا گھر دیکھا. قبة مشرفة، عام گھروں سے ذرا سا اونچا، یہ سمجھ لیں گنبد والا گھر عام گھر سے اونچا. آپ نے فرمایا کہ ما هذه، یہ کیا ہے، یہ کس کا ہے؟ تو جو صحابہ ساتھ موجود تھے انہوں نے کہا کہ یہ فلاں صحابی کا ہے. آپ نے کہا ٹھیک. کوئی بات زبان سے اس کے بعد آپ نے ارشاد نہیں فرمائی، اور واپس آپ تشریف لے کر آ گئے. سن رہے ہیں نا بات سارے توجہ سے؟ آپ واپس تشریف لے آئے. تو تھوڑی دیر میں وہ صحابی جن کا وہ مقام تھا وہ خود تشریف لے آئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور انہوں نے آ کر سلام کیا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ موڑ لیا، رخ پھیر لیا. یہ سمجھے کہ شاید حضرت نے توجہ نہیں کی یا آپ کو پتہ نہیں چلا، ورنہ ایسی بے اعتنائی اور ایسی بے توجہی، ایسی بے التفاتی کبھی بھی نہیں ہوئی. ہو سکتا ہے آدمی کبھی کہیں خیالات میں ہوتا ہے. جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ موڑ لیا اور رخ پھیر لیا، تو پھر وہ دوسری طرف آیا اور دوسری طرف آ کر پھر سلام کیا. آپ نے پھر منہ موڑ لیا. ابو داؤد میں روایت ہے، حدیث کی سیاہ ستہ میں اہم ترین کتاب ہے. اس کے بعد بس کچھ نہیں ہوا. جب مجلس ختم ہوئی، سب لوگ چلے گئے، تو یہ جو صاحب تھے انہوں نے، جو اس وقت مجلس میں دوسرے صحابہ بیٹھے تھے، ان سے کہا کہ آج جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بڑا عجیب مجھے محسوس ہوا، اور ایسی بے اعتنائی اور بے توجہی آپ نے فرمائی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ نے کیوں مجھ سے انحراف اور اعراض کیا. کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ بات تو کوئی بھی نہیں ہے. کل حضرت نکلے اور ہم آپ کے ساتھ ساتھ تھے، تو تمہارا مکان جو ہے وہ چلتے ہوئے راستے میں نظر آیا، اور آپ نے ہم سے پوچھا کہ یہ کس کا ہے. ہم نے بتایا کہ فلاں انصاری کا ہے. تو بس اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بھی ارشاد نہیں فرمائی، اور بس آپ آ گئے. یہ صحابی خاموشی سے، چپکے سے، بغیر بتائے، بغیر ڈھنڈورا پیٹے یہ اٹھے، اور روایت میں ہے کہ یہ اٹھے اور جا کر اس مکان کو زمین کی سطح کے بالکل برابر کر دیا. زمین کی سطح کے بالکل برابر کر دیا. اتنا برابر کر دیا، اتنا برابر کر دیا کہ جس آدمی نے کل اگر وہ مکان نہ دیکھا ہو تو اسے یہ محسوس نہیں کرتا آثار اور قرائن سے کہ یہاں پر کل کوئی مکان بنا ہوا تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ کوئی آثار نہیں، بغیر کہے، بغیر بتائے، بغیر اعلان کیے، بغیر شور و شرابہ کے. اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن کے بعد پھر اسی راستے سے تشریف لے گئے. تو جب آپ وہاں سے تشریف لے گئے
تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ بھئی یہاں تو ہم اس دن گئے تھے، اس راستے سے گئے تھے، تو یہاں تو ایک مکان تھا، آج وہ مکان نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے پورا واقعہ ذکر کیا کہ حضرت جن صاحب کا مکان تھا، انصاری صحابی کا، وہ آئے مجلس میں اور آپ کو سلام کیا اور آپ نے رخ پھیر لیا۔ بس ہم نے ان کے سامنے اتنی بات ذکر کی اور اس کے بعد جو ہے وہ گئے اور جا کر اپنے مکان کو بالکل ملیا میٹ کر دیا اور بالکل زمین کی سطح کے مساوی کر دیا اور برابر کر دیا۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ ان کل بناء وبال علی صاحبہ الا والا یعنی لا بد من۔ آپ نے فرمایا کہ ہر تعمیر، سنیں جملہ غور سے، آپ نے فرمایا کہ ہر تعمیر قیامت کے دن اس تعمیر کرنے والے کے لیے وبال جان ہوگی، الا ما والا ای لا بد من، ہاں مگر جس کے بغیر گزارا نہ ہو سکتا ہو، جس کے بغیر گزارا نہ ہو سکتا ہو، جو ضروری تعمیر ہو اس کی تو اجازت ہے، باقی اس کے علاوہ وہ تعمیر اس بنانے والے کی گردن پر قیامت کے دن وبال۔ یہ روایت ابو داؤد میں ہے۔ اب آپ دراصل اس روایت سے جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو میں میسج دینا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ تم اپنے گھر جا کر توڑ دو، کہا اس پوری روایت میں آپ نے سنا۔ اور یہ جب جا رہے تھے تو جا کر انہوں نے ڈنکی کی چوٹ پر اعلان کیا کہ حضرت میں نے اپنا گھر توڑ دیا، توڑ کر اب میں آ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، کوئی ذکر نہیں، کوئی تذکرہ نہیں، صرف اتنی بات سمجھ لی کہ حضور کی منشا اور حضور کے مرضی اور مزاج کے مطابق نہیں ہے تو میرے لیے اس گھر میں کیا برکت ہوگی، میں اس گھر میں کس طریقے سے رہوں گا، جو چیز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے میں اس میں کس طرح زندگی اپنی گزار سکتا ہوں۔ میں تو اپنی ایک ایک سانس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پر قربان کر سکتا ہوں، فدا کر سکتا ہوں، لیکن حضور کی ناراضگی میں اپنے مول نہیں لے سکتا۔ یہ تھا حال حضرات صحابہ کا۔ آج ایک ہم اور آپ بھی ہیں، ہم حضور سے محبت کا دم بھرتے ہیں، حضور سے عشق اور محبت کا برملا اعلان کرتے ہیں، مختلف کام کرتے ہیں، لیکن ہمیں بالکل کوئی قطع پرواہ نہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کو پسند کر رہے ہیں میں اس کو کروں، کس چیز سے آپ نے رخ پھیرا ہے میں اسے میں بچ جاؤں، ہمیں اس کی کوئی قطع پرواہ نہیں۔ ایسا ہے یہ نہیں ہے۔ وہاں کیا تھا، وہاں دور سے بھانپ لیتے تھے، دور سے دیکھ لیتے تھے کہ حضرت کے مزاج پہ اگر اس سے فرق آ رہا ہے، حضرت کو اگر اس سے ناگواری ہو رہی ہے، طبیعت پر آپ کے گراں گزر رہا ہے، تو جتنے بھی پیسے لگ گئے ہیں وہ سب پھاڑ میں جائے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور آپ کی خوشنودی وہ میرے لیے سب سے زیادہ مقدم اور سب سے زیادہ راجع ہے۔ یہ جذبہ تھا۔ اور پرسوں ترسوں اثر میں نے ایک حدیث سنائی تھی، پرسوں ترسوں کی بات ہے، حضرت عبد الرحمن بن قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو حضرات صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یہ کیا کہ آپ پانی سے اپنے چہرے کو جب دھوتے تو وہ صحابہ زمین پر آپ کا پانی گرنے نہیں دیتے، وہ اپنے جسموں پر مل لیتے، اپنے ہاتھ پر مل لیتے، اپنے پاؤں پر مل لیتے، اپنے چہرے پر مل لیتے، اور جس کو نہیں ملتا وہ اس سے پوچھتا اپنے ہاتھ کو اور اپنے جسم پر مل لیتا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صورتحال دیکھی تو آپ نے ان سے فرمایا کہ ما یحملکم علی ھذا، یہ پرسوں ترسوں روایت گزری ہے، ما یحملکم علی ھذا، ارے تم یہ کام کیوں کر رہے ہو، کیوں یہ کام کر رہے ہو، یہ کیا حرکت ہو رہی ہے، کیوں کر رہے ہو یہ کام؟ تو انہوں نے فرمایا کہ قالوا حب اللہ ورسولی، فرمایا کہ اللہ کے رسول ہم آپ سے اور اللہ کی محبت میں ہم ایسا کر رہے ہیں، اللہ کی اور آپ کی محبت میں ہم ایسا کر رہے ہیں، ہم بالکل بے اختیار ہیں، ہم آپ کا پانی زمین پر گرنے نہیں دے سکتے، ہمیں گوارا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ، دیکھیے آپ نے تو محبت کے طریقے بھی بتلائے کہ بھائی مجھ سے محبت کرنی ہے اور اگر
اگر مجھ سے محبت کا تم دم بھرتے ہو تو تمہیں یہ کام کرنے چاہیے. اور ہم سارے کام وہ کرتے ہیں کہ جس میں کچھ ہمیں محنت نہ کرنی پڑے, کوئی چیز چھوڑنی نہ پڑے, کسی غلط سلط کاموں سے ہاتھ اٹھانا نہ پڑے, وہ اللے تللے سارے چلتے رہیں, اور حضور سے محبت کا دم بھی ہم بھرتے رہیں, اور حضور کی شفاعت بھی ہمیں قیامت میں نصیب ہو جائے, اور اللہ کے رسول بھی ہم سے راضی ہو جائیں. یہ خیال است و محال است و جنو, یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. حضور کو راضی کرنے کے لیے اپنی گناہوں کی زندگی کو چھوڑنا ہوگا, اور حضور کی جو زندگی ہے اس زندگی کو اپنانا ہوگا. اس زندگی کو اپنائے بغیر دنیا اور آخرت میں فلاح اور کامیابی نہیں مل سکتی. تو انہوں نے یہ کہا کہ قالوا حب اللہ و رسولی, کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ہم یہ کام کر رہے ہیں آپ کی محبت میں. آپ نے فرمایا کہ اچھا میری محبت میں کر رہے ہو, اب میں تمہیں بتا دوں کہ اگر تمہیں واقعتاً مجھ سے محبت ہے اور میری محبت میں تم یہ کرنا چاہ رہے ہو تو پھر یہ کام کرو, 3 کام. میری محبت کا طریقہ بھی بتلایا کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے اور میری محبت میں تم سب یہ کچھ کام کر رہے ہو تو 3 کام کرو. فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ وَلْيُحْسِنْ جَارَهُ. 3 باتیں ارشاد فرمایا کہ اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو پھر جب بات کرو تو سچ بولو. جب بات کرو تو, آج ہم سارے کام کر رہے ہیں لیکن جھوٹ چھوڑ رہے ہیں. جلدی جلدی بتا دیں, جلدی جلدی نہیں چھوڑ رہے. محبت کا دعویٰ بھی ہے اور جھوٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور حضور کیا فرما رہے ہیں کہ مجھ سے محبت کرنی ہے تو جھوٹ کو چھوڑنا ہوگا. وَلْيُؤَدِّ أَمَانَةً إِذَا اؤْتُمِنَ, اور جب تمہارے پاس کوئی آدمی امانت رکھوائے تو تم اس امانت میں خیانت نہ کرو, اس کی امانت کو ادا کر دو. وَلْيَحْسِنْ جَارَهُ, اور تمہارے جو پڑوسی ہے اس پڑوسی کو تمہاری ذات سے تکلیف نہ پہنچے. اپنے دل پر ہاتھ رکھیے, ان 3 باتوں کا جائزہ لے, اور جائزہ لے کر اگر تو کوئی آدمی ان 3 باتوں پر عمل کر رہا ہے تو 100% شہادت اور گواہی دی جا سکتی ہے. اسے سرٹیفکیٹ دیا جا سکتا ہے اس بات کا کہ واقعی اس آدمی کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. کیوں محبت ہے؟ اس لیے کہ آپ کے اس ارشاد کو اس نے اپنی عملی زندگی میں اختیار کر لیا ہے اور اس کو اپنا رہا ہے. سب کام چل رہا ہے, سارے کام چل رہے ہیں. بہرحال وقت ہو چکا ہے, باتیں میری ابھی کئی ساری رہ گئی ہیں, زندگی رہی پھر میں اگلے جمعے بات کروں گا. خلاصہ میری گفتگو کا یہ ہے کہ بھائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک کہ عملی زندگی کو ہم اختیار نہیں کریں گے, اور جب تک کہ آپ کی سنتوں سے ہم محبت نہیں کریں گے, اور آپ کی جب تک کہ سنتوں کو ہم اپنی زندگی میں نہیں لائیں گے, اس وقت تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ محبت ہمیں نصیب ہو سکتی ہے اور نہ ہم عشق کا دعویٰ کرنے میں سچے ہیں. تو اس کا بہت آسان سا طریقہ ہے, ہم اپنی عملی زندگی میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری سنتیں تو وہ ہیں کہ جس پر عمل آدمی کر سکتا ہے, بس ذرا سی تھوڑی سی ہمت چاہیے, ہمت چاہیے. اور بعض سنتیں وہ ہیں کہ جس کے لیے ہمت کی ضرورت نہیں ہے, ہم دن رات وہ کام کر رہے ہیں, صرف توجہ چاہیے. ابتدا, آغاز, شروعات آپ وہاں سے کریں. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بہت بڑے بڑے مجاہدے کرنا شروع کریں. پہلے اسٹیپ پر پاؤں رکھیں, پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھیں, پھر دوسری سیڑھی, پھر تیسری, پھر چوتھی, درجہ بدرجہ. ایک دم چھلانگ ہم نہیں لگا سکتے, کمزور ہیں. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض وہ سنتیں ہیں کہ ذرا سی توجہ اگر ہو تو ہم اس سنت پر عمل کر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں بٹھا سکتے ہیں. اور جب حضور کی محبت ہو گئی تو کل قیامت کے دن انشاءاللہ ہمارا حشر بھی حضور کے ساتھ ہوگا. میں چند مثالیں عرض کر دیتا ہوں. بیت الخلاء میں سارے جاتے ہیں, کون نہیں جاتا؟ واش روم میں سب جاتے ہیں. حضور کی سنت کیا ہے؟ کون سا قدم پہلے رکھنا ہے؟ جلدی جلدی بتاتے ہیں, جلدی جلدی. الٹا پاؤں رکھنا ہے. سارے جاتے ہیں. بس اوقات بے خیالی میں ہم سیدھے پاؤں سے داخل ہو جاتے ہیں. بس آج سے یہ تائیہ کر لیں, آج سے یہ ارادہ کر لیں, ارے بھائی جانا تو ہے نا, اور جا کر
وہی کرنا ہے جو ہم کرتے ہیں، سب کام وہی کرنا ہے. صرف اس بات کا عزم اور ارادہ کر لیں اور ذرا سی توجہ کہ اب میں بیت الخلاء میں جو جا رہا ہوں میں اس طریقے سے جاؤں گا جس طریقے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ نے جس طریقے سے امت کو تعلیم ارشاد فرمائی. الٹے پاؤں سے داخل ہوں گا تو ثواب سنت پر عمل کرنے کا ملے گا نہیں ملے گا جی. اور جب سنت پر آپ نے عمل کر لیا تو اللہ اور اس کے رسول آپ کو اپنا محبوب بنائیں گے نہیں بنائیں گے. اور جب حضور نے آپ کو اپنا محبوب بنا لیا پھر تو میری دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی سنور گئی. مسجد میں داخل ہوتے وقت کون سے پاؤں سے داخل ہوتے ہیں؟ سیدھے پاؤں سے داخل ہوتے ہیں. بس اوقات ہو سکتا ہے کہ آدمی بے توجہی سے غلطی سے الٹے پاؤں سے داخل ہو جائے. بھائی سیدھے پاؤں سے داخل ہو رہا ہے تو بھی نماز ہو جائے گی، الٹے پاؤں سے داخل ہو رہا ہے تو بھی نماز ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر الٹے پاؤں سے ایک آدمی داخل ہو رہا ہے تو وہ حضور کی سنت کو چھوڑنے والا ہے. بھئی داخل تو ہونا ہے نا مسجد میں، تو اس طریقے سے کیوں داخل نہ ہو جائے جو طریقہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا، جس کی تعلیم آپ نے ارشاد فرمائی. سیدھے پاؤں سے داخل ہو جاؤ. اور جب مسجد سے نکلے تو کون سے قدم سے؟ جلدی بول دیں. سیدھے پاؤں سے، الٹے پاؤں سے، الٹے پاؤں سے. اب یہ سارے کام ہم کر رہے ہیں لیکن ذرا سی توجہ، ذرا سی توجہ. کھانا کھا رہے ہیں بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوں، سو رہے ہیں سیدھی کروٹ پر سوئیں. یعنی میں اگر ان کاموں کو گنانا شروع کروں تو وقت زیادہ ہو جائے گا. صبح سے شام تک کے ہم جن کاموں کو، جن چیزوں کو، جن معمولات کو، جن اعمال کو ہم کر رہے ہیں اس میں ہم یہ فیصلہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس طریقے سے کیا ہے. علماء سے پوچھیں، مستند کتابیں لکھی ہیں. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کا مطالعہ کریں، اپنے ایک ایک عمل کو اس کے مطابق دیکھتے چلے جائیں. اللہ نے چاہے انشاءاللہ یہ چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرتے 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 اللہ تعالیٰ ایک دن توفیق دے دیں گے کہ ہم بڑے کام بھی آسانی سے کرنے لگیں گے. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ سے زیادہ میں محتاج ہوں. اور سنت میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، یاد رکھیں سنت میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا. سارا جھگڑا جو ہے وہ بدعت میں ہوتا ہے. سنت پر عمل کرنے والا اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کے رسول کے قریب ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا وعدہ ہے. تو اپنی عملی زندگی کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں ڈھالنے کی اور آپ کی عملی زندگی کو اپنانے کی اور آپ کو اللہ تعالی ہمیں آپ کو منانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہم میلاد تو منا رہے ہیں لیکن آپ کو نہیں منا رہے، آپ ناراض ہیں اور آپ کو منانے کی فکر بھی نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Jadi